رکے مصطفیٰ جو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا یہ کمال مصطفیٰ ہے شب غم نے جلنا سیکھا یہ زمین چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا بڑا خوش نصیب ہوں میں میری خوش شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ میں نے پلنا سیکھا بڑا خوش نصیب ہوں میں میری خوش شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ میں نے پلنا سیکھا میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے میری ذات نبی سے ہے صدا بلنا سیکھا تھا میں رب کی تلاش میں کہاں ڈھونڈتا میں اس کو لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا آخر میں اہلیان کوہنگی لانڈی اور خصوصاً اپنے مزدور بھائیوں کی جانب سے قائد نوجوان طارق محبوب کو یہاں آمد پر خوش آمدید کرتا ہوں شکریہ محمد قمر ظفر خان صاحب اور اب میں بلا تاخیر کیونکہ وقت بہت کم ہے اور تمام جو مقرر حضرات ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مقررہ ٹائم میں اپنی تقریر مختصر طور پر ختم کریں دعوت خطاب دوں گا انجمن نوجوان اسلام پاکستان کراچی ڈویژن کے نائب صدر جناب حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب خان قاضی صاحب کو کہ وہ آئے اور خطاب فرمائے جناب مولانا محمد یعقوب خان قاضی جو پیچھے حضرات کھڑے ہوئے ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آگے بیٹھے آگے پیچھے جتنے حضرات کھڑے ہوئے ان سے گزارش کروں گا کہ سیٹیں بیٹھے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم جناب قائد نوجوان طارق محبوب صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالباقی صاحب، صدر کراچی سید حسن اقبال صاحب، دیگر ڈویژن کے اراکین، معزز سامعین، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم جشن نزول قرآن منا رہے ہیں. بڑی سعادت کی بات ہے. دنیا میں لوگ بے شمار جشن مناتے ہیں، ان میں ناجائز جشن بھی شامل ہیں، لیکن سب سے بڑا جشن وہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کا جشن منا رہے ہیں. قرآن پاک کا جشن منانا، قرآن پاک کے نزول کا جشن منانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. پیارے بھائیو، قرآن پاک بڑی ہی عظیم کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ کہ جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا. محترم دوستو، عزیز نوجوانوں، قرآن پاک بڑی ہی عظیم کتاب ہے. اس قدر عظیم کتاب ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آسمانی صحائف ہیں اور دیگر کتب ہیں، سب میں تبدیلیاں کر لی گئی، سب میں تحریفات ہو گئی، لیکن ایک واحد کتاب ہے قرآن پاک. کہ آپ مشرق میں جائیں، مغرب میں جائیں، شمال میں جائیں، جنوب میں جائیں، دنیا کی کسی بھی خطے میں جائیں، یہ قرآن کو اعجاز حاصل ہے. قرآن آپ کو ایک ہی ملے گا. تراجم میں تو فرق ملے گا، جو ترجمے ان میں تو فرق ملے گا، لیکن اصل عبارت جو یعنی عربی ہے، جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل فرمائی ہے، وہ آپ کو پوری دنیا میں ایک ہی ملے گی. توریت میں، زبور میں، انجیل میں اور دیگر جو آسمانی صحائف ہیں ان میں تبدیلیاں کر لی گئی. قرآن پاک ایک محفوظ کتاب ہے اور ایسی محفوظ ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک میں نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. جس کی حفاظت اللہ کا ہو اس کو کوئی تبدیل نہیں کرے گا. یہی سبب ہے کہ قرآن پاک آج تک محفوظ ہے. اس میں تحریف سے دور کی بات ہے، ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں آئی. پیارے بھائیو، جیسا دور ہوتا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ معجزے لوگوں کو عطا فرماتا تھا. نبیوں کو ویسے ہی معجزے دیے جاتے تھے. چنانچہ صالح علیہ السلام کا دور سنگ تراشی کا دور تھا. پتھروں کو تراش کر عجیب چیزیں بنائی جاتی تھی، لوگ حیران ہو جاتے تھے. تو اسی دور کے حساب سے اللہ نے صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا فرمائی کہ چٹان شک ہو گئی اور اس کے اندر سے اونٹنی نمودار ہوئی. اسی طرح جب دور آگے بڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے طب کو بڑی ترقی حاصل کی، ڈاکٹری بڑی عمر کرتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی روح اللہ علیہ السلام کو مادر ذات جو کوڑی ہوتی ہے ان کو شفا دینے کا معجزہ عطا فرمایا. جب باری آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تو آپ کا دور فصاحت و بلاغت کا دور تھا، شعر و شاعری عروج پر تھی. عرب کے لوگ ان کو اپنے زبانوں کے اندر بڑا ناز تھا. وہ اپنے آپ کو عربی اور اپنے مقابل ساری دنیا کے لوگوں کو اجمی کہتے تھے، گونگا سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دور کے حساب سے رسول اللہ کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا. جب قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن پاک نے اس قوم کو جو ساری دنیا کو گونگا سمجھتی تھی یہ اعلان کیا کہ اے قوم، اگر تمہیں اس قرآن پاک میں کوئی شک ہے تو جاؤ اس جیسی ایک کتاب بنا کر لے آؤ. ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. پھر قرآن پاک نے اعلان کیا کہ اے قوم، اگر تم اس کے مقابلے ایک کتاب نہیں بنا سکتے تو جاؤ اس کی مثل ایک سورج بنا لاؤ اور ایک بڑی سورجوں کو تو چھوڑو، چھوٹی جو سورت ہے سورہ کوثر یہ بنا کر لے آؤ. ان کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. پھر قرآن پاک نے آخر میں اعلان کیا کہ اے قوم، تمہیں ناز اپنی قوت گویائی پر تو جاؤ اس قرآن پاک کی ایک آیت کی مثل ایک آیت بنا لاؤ اور جتنے تمہارے شریک ہیں، جتنے تمہارے یعنی کہ جن کو تم خدا سمجھتے ہو، خدا کا شریک کرتے ہو، ان کو بھی بنا لاؤ. تم سارے مل کر اس کی یعنی جو قرآن پاک ہے اس کی ایک آیت کی مثل ایک آیت بنا لاؤ. تاریخ پائی جائے کہ وہ قوم کہ جو ساری دنیا کو گونگا سمجھتی تھی قرآن کے اس اعلان کے سامنے گونگی ہو گئی اور وہ اس قرآن پاک کی مثل ایک آیت بھی نہ بنا سکتا.
تو پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم قرآن پاک ہمیں عطا فرمایا، وہ عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں جو ہے قرآن پاک کی عظیم نعمت ملی، وہ کتاب ملی کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تا قیامت محفوظ ہے۔ اب پیارے بھائیو، ہمیں بھی چاہیے قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب سے امت نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، قرآن پاک کو چھوڑ دیا، جب سے جو ہے امت ذلیل و خوار ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ تو پیارے بھائیو، قرآن پاک کو تھام لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ تم میرے بعد دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک میری سنت اور دوسرا قرآن پاک۔ امت نے سنت پر سے بھی منہ موڑا اور قرآن پاک کو بھی چھوڑا، تو جو امت کا حال ہے وہ آپ کے ہمارے سامنے، یعنی پوری دنیا میں مسلمانوں کو لہو بہایا جا رہا ہے، بالخصوص کشمیر میں 52 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، ہندو مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، نزول قرآن ہم منا رہے ہیں، جشن قرآن ہم منا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ یہ عہد کریں کہ اس ملک پاکستان میں قرآن کے نظام کو نافذ کریں۔ یاد رکھ لیجئے، لوگوں نے اپنے اپنے نظام نافذ کیے، اس لیے ہر بندے کو اعتراض ہو جاتا ہے۔ جب آپ قرآن کے نظام کے ملک میں نافذ کر دیں گے تو کوئی بھی شخص اعتراض کرے گا تو اسے آپ کہہ دیں یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا ارشاد ہے، پھر وہ شخص خاموش ہو جائے گا۔ تو سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ اس ملک میں قرآن پاک کا نظام آ جائے، اس ملک پاکستان کو قرآن کے زیر سایہ لے جایا جائے۔ انجمن نوجوانان اسلام اسی کے لیے کوشش کر رہی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں قرآن کا نظام آ جائے، کالی کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ قرآن کے نظام کو انجمن جو اس ملک میں نافذ کرنا چاہتی ہے، اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی مسلمان، ابھی آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے انجمن نوجوان اسلام پاکستان کراچی ڈویژن کے نائب صدر جناب مولانا یعقوب خان قادری صاحب،